اسمیر لالا پلیز چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انوشے درد سے بحال ہو کر چیخ اٹھی۔ چھوڑ دوں گا؟ پہلے یہ تو بتاؤ میری بہن کا کیا قصور تھا جس کے ساتھ تم نے یہ کھیل کھیلا؟ وہ معصوم تھی، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ جب تک تم اس لڑکے کا پتہ نہیں بتاتی تھی تمہیں یوں ہی سزا ملتی رہے گی۔ اس کا بازو زور سے دبوچ کر اس نے کہا تو وہ ایک بار پھر سے سک اٹھی۔ کچھ نہیں جانتی ہما کے بارے میں۔ بکواس مت کرو، تم اس کی بہترین دوست ہو، وہ ہر بات تم سے شیئر کرتی تھی اور وہ تمہاری وجہ سے ہی گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے جس سے وہ تمہیں بچانا چاہتی ہے؟ پلیز آپ یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پلیز اسمیر لالا یقین کریں، میں نے اسے نہیں بھیجا، وہ خود گئی تھی۔ میں بھی نہیں جانتی وہ کس کے ساتھ ہے۔ ہما اپنے یونیورسٹی فیلو کے ساتھ بھاگ گئی اور جاتے ہوئے ایک خط چھوڑ گئی جس میں سارا الزام انوشے پر ڈالا۔ اسمیر نے اس سے نکاح کیا تاکہ وہ لڑکا۔ اس نے ایک صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک خط رکھا تھا، چند مختصر سی لائنیں جن میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس لڑکے سے دوستی انوشے کی وجہ سے ہوئی تھی اور انوشے کو بچانے کے لیے ہی اس نے یہ سب کیا۔ مزید کچھ نہیں لکھا تھا۔ ماموں نے انوشے اور ہما کو خود ہی یونیورسٹی ڈراپ کیا تھا اور واپسی پر بھی وہی لینے والے تھے کیونکہ اسمیر 3 دن کے لیے دفتر کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر جب انوشے اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلی اور گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے ہما کو کال کی مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کافی دیر دونوں یعنی انوشے اور ماموں انتظار کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ شاید ہما کی کوئی لیٹ کلاس ہو گئی ہو، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو حمید صاحب بولے، انوشے بیٹا اندر چل کر دیکھ لیتے ہیں، ہما بیٹی کی موبائل کی بیٹری شاید ختم ہو گئی ہو اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں تلاش کر رہی ہو۔ اوہ، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ انوشے نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ حمید صاحب ہنس پڑے، اس لیے کہ میری پیاری سی بیٹی زیادہ دماغ استعمال نہیں کرتی۔ بابا آپ بھی نا۔ گاڑی میں ان کے کہکہوں کی گونج بھر گئی۔ انوشے ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو شادی کے 5 سال بعد بڑی دعاؤں اور چاہت کے بعد انہیں نصیب ہوئی۔ انہوں نے اسے بے حد ناز و محبت سے پالا۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ اپنے بزنس پارٹنر اور کزن رفیق کے بیٹے سے اس کی منگنی کرا دیں، جو حال ہی میں برطانیہ سے بزنس میں ماسٹرز کر کے واپس آیا تھا اور اب اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو چکا تھا۔ احمد ہر لحاظ سے انوشے کے لیے بہترین لگتا تھا، اور کیوں نہ لگتا، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا تھا اور اس کی نرم و لطیف فطرت سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ انوشے کے لیے احمد جیسا انسان واقعی سب سے بہتر محسوس ہوتا تھا۔ ہر جگہ دیکھنے کے بعد انہیں ہما کی کلاس فیلو سے معلوم ہوا کہ ہما تو صبح ایک ہی کلاس اٹینڈ کر کے فوراً چلی گئی تھی، مگر وہ بتا کر تو جاتی۔ انوشے نے فکر سے کہا، خیر گھر جا کر ہی پوچھتی ہوں میڈم کو، یوں بتائے بغیر چلی گئی، عجیب بات ہے۔ یہ سوچ کر دونوں گھر واپس آ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ لڑکی اپنی چیزیں پھیلا کر کیوں جاتی ہے، ذرا سا بھی سلیقہ نہیں۔ مورے بڑبڑاتی جا رہی تھیں جو وہ ہما کا منتشر سا کمرہ سمیٹ رہی تھیں۔ اور ایک انوشے ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے مگر مجال ہے کبھی چیزیں یوں بکھری ہوں۔ انتہائی نفاست پسند بچی ہے۔ کمبل طے کرتے ہوئے ان کی نظر اس صفحے پر پڑی جو تکیے کے نیچے سے نکلا تھا۔ انہوں نے اسے یوں ہی اٹھایا مگر جیسے ہی اس پر لکھے جملوں پر نظر گئی ان کا سر چکرا گیا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ وہیں بیٹھ گئیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ ان کی سانسیں اٹک گئیں۔ چند لمحے انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اسمیر کا نمبر ملایا اور اسمیر میٹنگ ادھوری چھوڑ کر رات کے کسی وقت فوراً واپس لوٹ آیا۔ اب وہ سر پکڑ کر اس صفحے کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا جسے پڑھ کر صاف لگ رہا تھا کہ اس کی بہن معصوم ہے اور سب کچھ انوشے کی وجہ سے ہوا۔ اسے بچانے کے لیے ہما نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ یہ سب پڑھ کر اسمیر کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ الٹے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا۔ مورے نے الماری کھولی کہ تلاوت کر کے دل کو کچھ سکون دے، مگر یہ کیا، ان کا لاکر تو کھلا ہوا تھا۔ پوری الماری بے ترتیبی کا شکار تھی۔ سونا، پیسے سب غائب تھے، جس بات کو وہ اتنے عرصے سے اسمیر سے چھپا رہی تھیں کہ کہیں غصے میں وہ کچھ کر نہ بیٹھے، اور ہما کو وہ سمجھاتی رہتی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس بات کو چھپانے کا خمیازہ انہیں یوں بھگتنا پڑے گا۔ ہما اور انوشے کی دوستی بہت گہری تھی۔ بچپن سے ہی وہ ایک ساتھ رہتی تھیں، اسکول بھی ایک ہی تھا،
گھر آ کر بھی کبھی دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی. دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے اور خون کا رشتہ بھی تھا. انوشے دراصل ازمیر اور ہما کے ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت معصوم اور چلبلی سی. چونکہ ہما اور وہ دوست کم، بہنیں زیادہ تھیں، مگر دونوں کی طبیعت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. ہما نسبتاً سمجھدار اور ہوشیار لڑکی تھی. ہما زیادہ تر ماموں کے گھر ہی جاتی تھی. وہاں دونوں اپنی پسند کے کھانے بناتی، کبھی کوئی فلم دیکھتی، کبھی چائے پارٹی رکھتی. مامی دونوں بچیوں کے لیے نت نئے کھانے بناتی رہتی. مگر 2 مہینوں سے انوشا نے محسوس کیا کہ ہما ان کے گھر آتی تو اس کے لیے تھی، مگر رہتی ہر وقت اپنے فون میں تھی. میسیجز کرتی رہتی، کالز میں مصروف رہتی یا چھت پر چلی جاتی. انوشا یہ سوچ کر اسے تنگ نہیں کرتی تھی کہ کہیں اس کی پیاری سی دوست ناراض نہ ہو جائے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ ہما کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے. وہ لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور دونوں شادی کرنا چاہتے تھے. ہما چاہتی تو گھر والوں کو بتاتی اور وہ باقاعدہ طریقے سے رشتہ بھیجتے اور شادی طے ہو جاتی، مگر دونوں نے دوسری راہ چنی. گھر سے سارا سونا اور پیسے لے کر وہ اس کے ساتھ شادی کر کے روپوش ہو گئی. وجہ یہ تھی کہ ہما کی منگنی چند سال پہلے ہی اس کے پھپھو کے گھر ہو چکی تھی اور وہاج بھی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا. نہایت سلجھا ہوا شریف انسان تھا، مگر نہ جانے کیوں ہما کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. ازمیر صفا مٹھی میں بھینچے گھر سے نکلا تھا. قدم سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے. وہ سیدھا ماموں کے گھر پہنچا. مامی لاؤنج میں بیٹھی تھیں. ازمیر بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ اس نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا. انوشے کہاں ہے؟ بیٹا وہ تو یونیورسٹی گئی ہے. وہ بنا کچھ کہے فوراً پلٹا اور گاڑی بھگا کر یونیورسٹی پہنچا. گیٹ کے قریب گاڑی روکی، موبائل نکالا اور انوشے کا نمبر ملایا. فون ملتے ہی اس نے سرد لہجے میں کہا، انو باہر آ جاؤ، ماموں نے مجھے تمہیں لینے بھیجا ہے. ماموں اکثر اپنی مصروفیات کی وجہ سے ازمیر کو انوشے کو لانے بھیج دیتے تھے، اس لیے یہ بات انوشے کو بالکل بھی عجیب نہیں لگی. وہ باہر آئی اور معصومیت سے مسکرا کر بولی، اتنی جلدی آ گئے؟ میں سوچ رہی تھی بابا خود آئیں گے. ازمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف دروازہ کھولا. وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر چند منٹ بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ گھر کی طرف نہیں جا رہے. ازمیر لالا، آپ غلط جا رہے ہیں، اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا. خاموش رہو. انوشے کی گھبراہٹ بڑھنے لگی. کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ بابا کہاں ہیں؟ ازمیر نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی، دروازہ کھولا اور سخت لہجے میں بولا، اتر جاؤ. اس نے سمجھے بغیر ازمیر کی طرف دیکھا. اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر نکاح کیسے ہوا، کس طرح وہ لوگ گھر پہنچے. یہ سب انوشی کے لیے خواب کی طرح تھا. اس سے پہلے اس نے کبھی ازمیر کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا. وہ بہت کم بولنے والا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا. چھوٹی عمر میں گھر کی ذمہ داری نے اسے سمجھدار بنا دیا تھا، مگر آج اس کا یہ انداز کوئی بھی دیکھے تو حیران رہ جاتا. گاڑی رکی، وہ جیسے خواب سے جاگی ہو. دیکھا تو وہ پھپھو کے گھر تھی. ازمیر نے اس کے سائڈ کا دروازہ کھولا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا. چھوڑو ازمیر، کیا کر رہے ہو؟ مورے افسوس سے اسے دیکھنے لگی. ازمیر تیز لہجے میں بولا، سیریسلی مورے، آپ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی اس لاڈلی بھتیجی سے پوچھیں کہ اس نے یہ سب کیوں کیا. اس معصوم نے کچھ نہیں کیا ازمیر. تم اسے جس طرح سے لائے ہو اور اوپر سے تم نے نکاح بھی کر لیا. ایک بار تم مجھ سے تو پوچھ لیتے، میں خود بھائی جان کے پاس جا کر بات کرتی. یہ تم نے کیا کر دیا؟ ازمیر نے دانت بھینچے اور گررا کر بولا، میں نے کوئی اس کی محبت میں یہ سب نہیں کیا. جب تک یہ میڈم اپنے اس عاشق کا نام اور پوری سچائی نہیں بتاتی تب تک یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے روتی ہوئی انوشے پر سخت نظر ڈالی اور پھر راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا گھر سے باہر نکل گیا. مورے نے ڈری سہمی انوشے کو اپنے ساتھ لگا لیا. اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. گال پر انگلیوں کے نشان، بکھرا ہولیا، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اتنا سنجیدہ باوقار بیٹا ایسا کچھ کر سکتا ہے. پورا خاندان ازمیر کی شخصیت کا دیوانہ تھا، مگر آج اس کا یہ روپ سب سے زیادہ خوفناک تھا. انہوں نے انوشے کو ازمیر کے کمرے میں صوفے پر بٹھایا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی. میں نے کچھ نہیں کیا پھوپھو، ازمیر لالا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہما میری وجہ سے گئی ہے. میں تو جانتی تک نہیں کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ پھپھو کا سہارا پا کر سسک اٹھی. میں جانتی ہوں بیٹا، اور تم یہ ازمیر کو لالا کیوں بول رہی ہو؟
اب وہ تمہارا شوہر ہے، چاہے جیسے بھی ہوئی ہو شادی، مگر اب تم اس گھر کی بہو ہو، اور ہاں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تمہاری پھپھو تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ آج جو بھی ہوا انوشے کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کاش وہ اپنی اولاد کو سمجھا پاتی، کوئی بہو نہیں ہے یہ اس گھر کی، اسے کہیں اپنے دل سے غلط فہمی نکال دے کہ میں اسے بیوی کا درجہ دوں گا۔ اندر داخل ہوتے ازمیر نے یہ منظر رک کر دیکھا اور بولا۔ مورے نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ ارے تم سوچ تو لیتے یہ سب کرنے سے پہلے، اب اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ چلو ہما نے جو کیا سو کیا، تمہاری غلطی کو میں کیسے ٹھیک کروں گی؟ میں تو اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ چلو انوشے، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گی بھائی کے پاس اور اپنی نافرمان اولاد کے بارے میں خود بتاؤں گی۔ جب وہ انوشے کو لے جانے لگی تو ازمیر چونک گیا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی جب تک میری بہن کا پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے ضرور رابطہ کرے گا۔ آپ جائیں یہاں سے اور اپنے بھائی سے خود بات کر لیں۔ مورے بے چین کمرے سے نکل گئی۔ ازمیر نے سوالیہ نظروں سے انوشے کو دیکھا۔ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ سر دباؤ میرا۔ نہیں دباؤں گی، مجھے گھر جانا ہے، وہ غصے سے کہتی ہوئی۔ جیسے ہی وہ اٹھنا چاہا، اگلے ہی پل اس کا بازو ازمیر کی گرفت میں تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اچھی طرح سے کہ تم کو کہاں جانا ہے، اور ہاں یہ جو تم احمد سے منگنی کے خواب دیکھ رہی ہو نا، بھول جاؤ سب۔ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جا کر اپنے باپ کو سب بتاؤ گی تو وہ کرے گا جو تم چاہو گی۔ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا نا تب، کہتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ ازمیر لالا، چٹخ، صرف ازمیر، آئندہ تمہارے منہ سے لالا نہ سنو۔ مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز آپ میری بات سنیں۔ ہم ہما کو مل کر تلاش کرتے ہیں نا۔ اس نے اپنی طرف سے آخری حربہ آزمایا مگر ناکام رہی۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارت برداشت نہ ہونے پر سختی سے آنکھیں بند کی۔ وہ اپنے تمام حقوق وصول کر چکا تھا۔ صرف ایک دن میں وہ انوشے حمید سے انوشے ازمیر خان بن چکی تھی۔ اب تک اسے بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بار بار بابا کا خیال آ رہا تھا اور ہما کی فکر بھی تھی کہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ دوسری طرف مورے اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ حمید بھائی کو کیا کہیں، بھابھی کو کیسے بتائیں۔ بالآخر انہوں نے فون کیا تھا کہ وہ انوشے کی غیر موجودگی سے مزید پریشان نہ ہو، اور بھائی کو بتا دیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا غصے میں اندھا ہو چکا ہے۔ انہیں تو بس اپنے عزیز ترین بھائی کی فکر تھی۔ اب ان سے اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی کیسے مانگے گی؟ انہوں نے فوراً حمید صاحب کو کال کی اور سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ لالا، مجھے نہیں پتا آپ سے معافی کیسے مانگوں، مگر میں انوشے کو اب یہاں سے بھیجنا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ ازمیر نے جو کیا وہ قابل قبول نہیں۔ سارا قصور میری بیٹی کا تھا۔ انوشے تو بالکل معصوم ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حمید صاحب روتی ہوئی بہن کو چپ بھی نہ کرا سکے۔ ان کا دل تو اپنی بیٹی کے دکھ کا سوچ کر ہی لرز رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ازمیر نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ سائرہ، میری بیٹی بہت سلجھی ہوئی سمجھدار بچی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ میں نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور تم مجھے جو بتا رہی ہو میرا دل پھٹ رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر میری بیٹی بے قصور نکلی تو ازمیر کو حساب دینا ہوگا۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی، مگر مورے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی، وہ نہ جانے کہاں کس حال میں ہوگی۔ جس نے ایک بار بھی ان کی عزت کا خیال نہ کیا، کس چیز کی کمی تھی وہ آج میں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بالکل تھک چکی تھیں۔ اگلے دن ازمیر بغیر ناشتہ کیے جلدی آفس کے لیے نکل گیا۔ آج اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ انوشی ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ مورے نے اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر انوشے کو بلانے چلی گئی۔ انہوں نے 2 سے 3 بار دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ انہیں یاد آیا کہ انوشے تو بہت کچی نیند سوتی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو دیکھا کہ انوشی ابھی تک سو رہی تھی۔ انہوں نے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی نظر اس کی گردن پر پڑی، پھر کپڑوں پر، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ان کا بیٹا ایسے کر سکتا ہے۔ انوشے بیٹا، اٹھو، کل بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، کھانا کھا لو، شاباش اٹھو،
جیسے ہی انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایا، پھر دوائی دی۔ شام کو جب اسمیر گھر آیا تو دیکھا کہ انوشے کمرے میں نہیں تھی۔ اسے سمجھا کہ وہ جا چکی ہے۔ غصے میں بھڑک کر تن فن کرتا وہ مورے کے پاس پہنچا۔ انوشے کہاں ہے؟ مگر وہ کچھ بولتا اس سے پہلے مورے نے اس کی طرف غصے اور درد بھری نظروں سے دیکھا۔ رک جاؤ اسمیر، آج ایک لفظ بھی نہیں۔ اسمیر ٹھٹک گیا۔ مورے میں بس چپ۔ مورے کی آواز بلند ہوئی۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ بچی اس حالت میں کیوں ہے؟ کیا قصور ہے اس کا؟ اسمیر کا چہرہ سخت ہوا۔ یہ سب اس نے بس۔ مورے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں نمی تھی، غصہ بھی۔ اس کا قصور نہیں اسمیر، قصور اس کا نہیں، میرا ہے۔ اسمیر حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، تمہاری بہن اپنی مرضی سے گئی ہے، اسے کسی نے نہیں بہکایا، اور یہ بچی تو بیچاری صرف اس کی دوست تھی۔ مورے آگے بولتی رہیں، اپنی ساری جولری، سارے پیسے، میرے زیور تک، سب ہما خود لے گئی ہے۔ اسمیر کی سانس رک گئی۔ کیا؟ ہاں، مورے نے دکھ سے کہا، اور میں جانتی تھی کہ وہ فون پر کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا، منع کیا، ڈانٹا بھی، مگر وہ نہیں مانی۔ انہوں نے آنسو صاف کیے، اور میں نے تم سے چھپایا۔ میں نے سوچا تم غصے میں کچھ کر بیٹھو گے، تمہاری بہن ہے، شاید وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی؟ اسمیر، مجھے کیا پتا تھا؟ اور تم خود سوچو، اگر وہ کسی کے مجبور کرنے پر یہاں سے جاتی تو یہ زیور اور کیش کیوں غائب ہے؟ اس نے اپنے سارے نئے کپڑے رکھے ہیں، اور اپنے استعمال کی ساری چیزیں بھی، اور ویسے بھی وہ جانے سے پہلے کافی بار شاپنگ کرنے چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے وہی نیا سامان لے کر گئی ہے۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو اپنی اولاد کے لیے کسی اور کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں۔ اسمیر کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے انوشے کی طرف دیکھا جو خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مورے نے انوشے کو دوبارہ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اب یہ بچی میرے پاس رہے گی، تمہارے پاس نہیں۔ جب تک سچ پوری طرح سامنے نہیں آ جاتا میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اسمیر نے لب بھینچے۔ اب تم یہ سمجھ لو اسمیر، ہما نے خود یہ قدم اٹھایا ہے، اس سب میں انوشی کا کوئی قصور نہیں، 1% بھی نہیں، اور آج سے اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو سب سے پہلے میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسمیر کے اندر کی پوری دنیا بدل کر رکھ دی، اور وہ پہلی بار احساس کے بار سے جھکنے لگا۔ اسمیر پوری رات خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید وہ غلط ہے، شاید مورے ٹھیک کہہ رہی تھی، شاید انوشے بے قصور ہو، مگر دل اب بھی بہن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اگلی ہی صبح فون اٹھایا اور ہما کا کال ریکارڈ نکلوانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں رپورٹ سامنے تھی، اور جیسے جیسے وہ صفحے پلٹتا گیا اس کی آنکھیں تنگ ہوتی گئیں۔ سب کچھ سامنے تھا۔ یہ نمبر؟ اسمیر نے موبائل ٹیبل پر دے مارا۔ اس نے فوراً میسیجز بھی نکلوا لیے۔ پڑھ کر اس کا سر جھک گیا۔ ہر میسیج سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ رشتہ کوئی نیا نہیں، کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ اسمیر نے سخت لہجے میں کہا، پتہ لگاؤ یہ نمبر کس کا ہے۔ چند گھنٹوں میں جواب آ گیا، اور وہ جواب اسے اندر سے ہلا گیا۔ سر، اس کا نام فراز ہے، یہ اسی شہر میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، مگر حقیقت میں یہ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ کام کچھ نہیں کرتا، روزگار بھی نہیں، گاؤں سے ہر ماہ تھوڑے پیسے آتے ہیں۔ اسمیر کی رگیں تن گئیں۔ جواب سن کر وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے اب پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ ہما جو ہمیشہ گھر کے لاڈ میں پلی تھی، برانڈز کے بغیر کپڑا نہ پہنتی تھی، شہر کی دنیا پسند کرتی تھی۔ اسمیر نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ یا اللہ، یہ وہ انجام تھا جس کے لیے میں نے ایک معصوم لڑکی کو سزا دے دی۔ دل میں عجیب سا بوجھ اترا، دکھ بھی، غصہ بھی، اور سب سے زیادہ پچھتاوا۔ ادھر دوسری طرف جس دن ہما اور فراز نے سارا پلان بنایا تو فراز نے کہا، اپنی جولری اور کچھ رقم ساتھ رکھ لینا، یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اچھی زندگی دے سکتا ہوں، مگر یہ بھی تو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے نا۔ ہما چاہے جتنی بھی سمجھدار تھی، مگر آخر وہ لڑکی ہی تھی جسے یہ نہیں پتا تھا کہ سامنے والا انسان مخلص ہے یا نہیں۔ جب ماں باپ بچوں پر اعتماد کر کے انہیں باہر بھیجتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ان کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ والدین سے بڑھ کر بچوں کا کوئی وفادار نہیں ہوتا، خاص طور پر ایسے لوگ جو صرف باتوں میں تیز ہوتے ہیں۔ فراز کا اٹھنا بیٹھنا بھی یونیورسٹی میں نکمے لڑکوں کے ساتھ تھا۔
اس نے خود کو ایک بزنس مین کا بیٹا بتایا ہوا تھا. وہ بس اچھی شکل و صورت کا مالک تھا اور اسی کو استعمال کر کے وہ ہما جیسے لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا. ہما کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر وہ مخلص ہے تو اپنا رشتہ بھیجے، بڑے آپس میں بیٹھ کر بات کریں، دونوں فیملیز ایک دوسرے کو جانیں. لیکن چند مہینے میٹھی چکنی چپڑی باتوں کے بعد ہما اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اسی کے کہنے پر اس نے یہ قدم بغیر سوچے سمجھے اٹھایا. گھر سے نکلنے کے بعد ان کا نکاح ہوا اور پھر فراز اسے شہر میں موجود گھر میں لے گیا، جو کہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا. شروعات ہمیشہ اچھی ہی لگتی ہے. ہما اور فراز دنیا کی تمام فکریں پس پشت ڈال کر اپنی زندگی کے چند پرسکون لمحے جی رہے تھے. مگر وقت کب ایک سا رہتا ہے. چند مہینوں میں جب ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تو بس ہما کے زیورات ہی باقی رہ گئے. فراز نے شادی کے وقت اپنی نوکری خود چھوڑ دی تھی. اب نئی ملازمت کا ملنا مشکل ہو گیا تھا. باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکا تھا. گاؤں میں بوڑھی ماں اور تھوڑی سی زمین تھی جن پر کام کر کے گھر چلتا تھا. یہ سب حقیقتیں ہما سے مکمل طور پر چھپائی گئی تھیں. اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ اس کا شوہر ایک امیر باپ کا بیٹا ہے جو کینیڈا میں ہے. وہ سب باتیں جو فراز کو ہما کی نظروں میں معتبر بنا دیتی تھیں. پیسوں کی کمی نے فراز کو مجبور کر دیا کہ وہ گاؤں لوٹے. ہما کو شہر میں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، اوپر سے گھر بھی کرائے کا تھا. سو وہ اسے ساتھ لے کر روانہ ہوا. یونیورسٹی میں تو دوست کی گاڑی استعمال کر لیتا تھا، مگر گاؤں جاتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لینا پڑا. یہ منظر ہما کے لیے حیرت انگیز تھا. شام تک جب وہ گاؤں پہنچے اور سچائی کا پردہ چاک ہوا تو دونوں کے درمیان ایک شدید جھگڑا برپا ہو گیا. الامان، محبت کا جادو پل بھر میں ٹوٹ گیا جب دھوکے کا بوجھ سامنے آیا. فراز نے اس کے زیور بھی لے لیے تھے. اب دونوں ہی آٹے دال کا بھاؤ سمجھ چکے تھے. یونیورسٹی سے تو ہما پہلے ہی دستبردار ہو چکی تھی. نہ تعلیم رہی نہ والدین کی پناہ. اب اصل پچھتاوا شروع ہوا. گاؤں میں آغاز کے چند دن تو دونوں نے صبر سے گزار لیے، مگر رفتہ رفتہ رنجشیں بڑھنے لگیں. نہ خوراک مناسب تھی نہ ماحول سازگار. وہ زندگی جس کی وہ عادی تھی اس سے فراز کے گھر کا ماحول یکسر مختلف تھا، اور اوپر سے فراز کا بدلتا رویہ. پہلے تو وہ اکیلا تھا، آزاد اور بے فکر، مگر اب وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ادھر ازمیر نے جب سارا پتہ کروایا تو فراز کے ہاسٹل فیلو سے بات ہوئی. اس نے اسے سارے حالات تفصیل سے بتائے. ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں اب گاؤں میں ہیں اور اس کے مالی حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں. ازمیر کے دل کو اپنی بہن کی یہ حالت سن کر کچھ ہوا. آخر وہ بھائی تھا، دل میں اب بھی اپنی بہن کے لیے پیار تھا. ساتھ میں دکھ بھی کہ اس کی وجہ سے انوشی کے ساتھ برا ہوا. مورے کی کہی گئی ساری باتیں اس کے دماغ میں گونجتی رہتی تھیں. وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا. ہما کا سچ سامنے آنے کے بعد وہ انوشے سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا. اتنے عرصے میں وہ انوشے کو جتنا جان گیا تھا اتنا ہی وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا. وہ واقعی بہت سلجھے مزاج کی لڑکی تھی. سارا گھر اس نے سلیقے سے سنبھال لیا تھا. دونوں کا سامنا بہت کم ہوتا تھا. یہ شاید وہ ابھی تک اس سے خوف زدہ تھی. اس دن بھی وہ آفس میں غائب دماغی سے بیٹھا تھا. طبیعت صبح سے بوجھل تھی. سردیوں کے دن ویسے بھی مختصر ہوتے ہیں. ساری چیزیں سمیٹ کر وہ گھر پہنچا. انوشے کمرے میں نہیں تھی اور مورے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی. انوشے کچن میں تھی. ایک سرسری نظر ڈال کر وہ بغیر چینج کیے کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا تو کمر کے نیچے کچھ دیکھا تو انوشے کی کتاب تھی. یعنی وہ اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی ہے. اس کے چہرے پر مسکان پھیل گئی. تکیے پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا. ازمیر نے وہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا. تھکاوٹ کی وجہ سے کب نیند میں گیا پتہ ہی نہیں چلا. اچانک ہڑبڑا کر اٹھا. مغرب کی اذان ہو رہی تھی. شاید وہ چیخا تھا. انوشے فوراً کمرے میں آئی. اس کو اس طرح ہانپتے دیکھ کر فوراً آگے بڑھی. کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ بے اختیار اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. وہ ویسے بھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہ تو پھر بھی اس کا شوہر تھا. ہاں، ازمیر جیسے خواب سے جاگا ہو. میں ٹھیک ہوں. اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے حصار میں لے لیا. وہ چونکی. ابھی بھی اس سے نالا رہتی تھی. اس کا سر ہٹاتی پیچھے ہونے لگی. مجھے سکون چاہیے. ازمیر کا لہجہ بھاری ہونے لگا. جس کو دکھ پہنچایا تھا اسی میں سکون چاہتا تھا.
مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے ہکلا کے کہا۔ کس سے؟ مجھ سے؟ ازمیر نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ بولو۔ وہ بھلا کیسے کچھ بولتی؟ ہمت ہی ختم ہو جاتی تھی جب بھی وہ سامنے آتا تھا۔ اس کی تو سانس اٹک گئی۔ ازمیر نے اس کے سانسوں کو ملا کر جیسے اسے آکسیجن دی۔ بتاؤ نا، کس سے ڈر رہی ہو؟ آپ سے، وہ جھجک کر بولی۔ پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ میں کیسے اپنے کیے کی معافی مانگوں تم سے کہ تم وہ سب بھول جاؤ جو ہوا؟ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ ازمیر محبت سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر بولا۔ آج اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ انوشے نے اس بار کچھ نہیں بولا۔ اس دن اس کی بے اعتنائی نے توڑا تھا، آج میٹھے رویے نے سکون پہنچایا۔ ازمیر اب انوشے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ ماموں نے ازمیر سے تمام گلے شکوے ختم کر دیے تھے۔ ان کے بقول انوشے خوش ہے تو وہ بھی خوش ہیں۔ ازمیر یہ سوچ کر چپ تھا کہ اس کی بہن اگر فراز کے ساتھ خوش ہے تو وہ اب دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن کس عذاب میں جی رہی ہے۔ ایک دن شہر جاتے ہوئے فراز حادثے میں چل بسا۔ یہ بات ابھی تک نہ ازمیر کو پتہ تھی نہ مورے کو، کیونکہ انوشے امید سے تھی اور ازمیر بہت خوش تھا۔ وہ پورا وقت اپنی فیملی کو دیتا تھا، دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر، یہی اس کی معمول کی روٹین تھی آج کل۔ اس دن بھی ازمیر جلدی آ گیا کیونکہ ان دونوں نے معمول کے چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ چیک اپ کروا کر جب وہ نکلے تو ازمیر دوائیاں لینے فارمیسی چلا گیا۔ انوشے ویٹنگ ہال میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک لڑکی کی آواز آئی جو کسی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کی طبیعت خراب تھی۔ اس کے ساتھ ایک خاتون تھی۔ لڑکی کا منہ انوشے کے مخالف سمت میں تھا، مگر آواز جانی پہچانی لگی۔ جیسے ہی وہ مڑی، انوشے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ بکھرے ہوئے سے ہولیے میں وہ کھڑی صدیوں کی بیمار لگی۔ وہ لڑکی ہما ہی تھی۔ ہاں، وہی ہما جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اتنے میں ازمیر آیا اور اسے یوں ایک ہی سمت منہ کھولے کھڑے دیکھ کر جیسے ہی اس نے ادھر دیکھا تو دوائیوں کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس کی حالت بھی انوشے جیسی تھی۔ ہما، ہما، اس نے بے اختیار پکارا۔ ہما نے اس کی سمت دیکھا اور سسکتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی جسے برسوں کا سفر طے کیا ہو۔ انو، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ ہما نے نظر جھکا لی۔ ازمیر کے سامنے کھڑے ہونے میں ابھی بھی سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ انوشے آگے بڑھی۔ ہما، تم اکیلی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہما نے ہلکے سے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ازمیر نے پہلی بار نرم لہجے میں انوشے سے کہا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ہما نے نظریں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ وہ چہرے پر سختی تو تھی مگر آج غصہ نہیں تھا، بس تھکن۔ میں خود چلی جاؤں گی بھائی، وہ دھیرے سے بولی۔ نہیں۔ ازمیر کا جواب سیدھا مضبوط تھا۔ اتنا وقت باہر رہ کر اب بھی میں تمہیں خود سے الگ چھوڑ دوں؟ چلو ازمیر لالا، مجھے معاف مت کیجیے گا، میں اس قابل نہیں۔ ہما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اپنے بھائی سے معذرت کرے۔ میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ تم ایک بار مجھ سے کہہ کر دیکھتی تو صحیح کہ بھائی مجھے فراز پسند ہے، میں خود تمہاری سے شادی کرواتا، تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کرتا، مگر تم نے میرے سر میں خاک ڈال دی۔ جانتی ہو تمہاری وجہ سے انوشے کے ساتھ۔ ازمیر بس۔ انوشے نے مزید کچھ کہنے سے روکا اور ہما کی حالت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ باتیں پھر کبھی ہو جائیں گی۔ ہما خاموشی سے سر جھکا کر انوشے کے ساتھ باہر نکل آئی۔ فراز کی امی سے سارے حالات پتہ چل چکے تھے۔ وہ خود جوان اولاد کے غم میں نڈھال تھی اور ہما کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ پورے راستے تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گھر آ گیا۔ مورے لاؤنج میں بیٹھی تھی جیسے دل میں کوئی کھٹک لگی ہوئی ہو۔ ہما، ان کی آواز میں حیرانی بھی تھی اور بے چینی بھی۔ ہما نے ماں کو دیکھا اور کچھ بولنے کی سکت نہ رہی۔ مورے نے آگے بڑھ کر فوراً سے گلے لگا لیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ مورے کا ہاتھ اس کے سر پر تھا اور ہما کی آنکھیں بند ہو گئیں جیسے کتنی مدت بعد ساری تھکن اتر رہی ہو۔ کس لیے گئی تھی اسپتال؟ مورے نے پیار سے پوچھا۔ بس بخار تھا، ہما آہستہ سے بولی۔ مورے نے اس کی گال تھپ تھپائی۔ آ جاؤ اندر، تمہارے لیے سوپ رکھا ہے، تیری پسند کا ہی بنایا ہے۔ ازمیر نے انوشے کی طرف دیکھا۔ انو، تم بھی آ جاؤ۔ انوشے نے ہلکے سے مسکراہٹ دی۔
مورے نے پیچھے مڑ کر انوشے کو بھی گلے لگا لیا۔ ہما نے انوشے کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں شرمندگی، پچھتاوا اور ایک خاموش سا شکر۔ انو، وہ دھیرے سے بولی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مجھے معاف۔ انوشے نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ بس کرو ہما، ہم بہنیں ہیں، میں سب بھول چکی ہوں، اب گزری باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی اللہ نے آزمائش کے بعد اپنی نعمت سے نوازا ہے مجھے، میں ازمیر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مورے نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ میری دونوں بیٹیاں میرے ساتھ ہوں تو میرا گھر بھرا ہوا ہے۔ ازمیر دروازے کے پاس کھڑا سب دیکھ رہا تھا، بالکل خاموش، جانتا تھا بہن نے ناسمجھی میں غلط فیصلہ کیا تھا اور انجام بھی دیکھ لیا۔ اب وہ مزید اس سے کوئی حساب کتاب نہیں چاہتا تھا۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا بہت ظرف والوں کا کام ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے ظرف بڑا کرنا ہی پڑتا ہے۔ مورے نے جب سب دیکھا اور سنا تو اپنے دل کو روک نہیں پائی، جو اولاد کو مشکل میں دیکھ کر سب بھول گئی تھی۔ ایک طرف انوشے تھی جو سرخرو ٹھہری، دوسری طرف ہما تھی جو ایسے انسان پر اعتماد کر بیٹھی تھی جس کی قول و فعل میں تضاد تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے پیاروں سے غلطی ہو جائے تو ہمیں آگے بڑھ کر انہیں سمیٹ لینا چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔